السلام علیکم، میں ہوں خالد تبسم۔ فلم 92 میں ہم فلمی دنیا سے وابستہ عہد رفتہ کے لیجن فنکاروں، تخلیق کاروں، ہنرمندوں، فلموں اور فلمی دنیا کے بارے میں دلچسپ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اس ولاگ کے ذریعے میں چند ذاتی خیالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سبسکرائبرز اور دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ولاگس اور ویڈیوز کو پورے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور اکثر حوصلہ افزائی سے بھرپور جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جو حقیقت میں میرے لیے نئی توانائی کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ولاگز اور ویڈیوز میں مہیا کی جانے والی معلومات اور واقعات ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، جن کے باقاعدہ دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں۔ سنی سنائی اور ہوا میں اڑنے والی بے بنیاد باتیں نہیں ہوتی، یعنی تحقیق کے بعد ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض فلمی شخصیات سے میرے ذاتی تعلقات رہے، لہٰذا ان سے وابستہ باتوں اور یادوں کو بلا کسی نمک مرچ لگائے پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایک طویل عرصہ سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور ایک سرکاری ادارے میں ذمہ دار عہدے پر فائز رہا ہوں، اس لیے اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں بعض فلمی ولاگرز کی طرح سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو جھوٹ کا مزید تڑکا لگا کر پیش نہیں کرتا۔ واضح رہے، جن لوگوں کے بارے میں ولاگز تیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے بارے میں بے بنیاد باتوں پر مبنی واقعات اور باتیں بیان کرنا یا ان کی ذات پر بہتان بازی یا تہمت طرازی کرنا کسی طور اچھا عمل نہیں، کیونکہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے یا تصدیق اور تردید نہیں کر سکتے۔ اس نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ریسرچ کا راستہ اپنایا تاکہ آپ تک صحیح بات پہنچ سکے۔ جب کوئی طالب علم کسی سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے مخصوص موضوع کے حوالے سے اپنا ریسرچ بیسڈ مقالہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف ریسرچ یا تحقیق کا ایک بڑا ذریعہ پرنٹڈ شکل میں موجود دستاویزات ہوتے ہیں، جن میں اخبارات، رسائل و جرائد، مختلف دستاویزات اور کتابیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ان میں شائع شدہ مضامین اور انٹرویوز باقاعدہ ایک تاریخ بیان کرتے ہیں جس سے ریسرچر مدد لیتا ہے۔ ایسے مواد کی اہمیت اس طرح دو چند ہوتی ہے کہ یہ تحریری شکل میں موجود ہوتا ہے جسے بہت معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ زبانی یا سینہ بہ سینہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں کی تصدیق ایک طے شدہ عمل کے ذریعے کی جاتی ہے، ورنہ اسے افواہ، لغو اور بہتان قرار دیا جاتا ہے۔ ہم اول ذکر ذریعہ یعنی دستاویزی ثبوتوں پر ریلائی کرتے ہیں، تاہم جہاں زبانی یا سینہ بہ سینہ باتوں کو پیش کرنا مقصود ہو تو انہیں لوگ کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے یا مشہور ہے یا مبینہ طور پر کے الفاظ استعمال کر کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ایسی باتوں کی ہمارے پاس کوئی تصدیق یا ثبوت نہیں۔ یہاں ایک اہم بات کرتا چلوں کہ فلم اور فلمی دنیا سے وابستہ لوگوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی بہت سا مواد موجود ہے۔ بعض کو چھوڑ کر اکثر جھوٹ، ملاوٹ آمیز، بے بنیاد اور غلط معلومات پر مبنی ہے، جن کو پڑھنے یا سننے والا درست تسلیم کرتا ہے۔ یہاں ایک مثال دوں گا۔ فلم اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ایک سینئر آرٹسٹ نجمہ محبوب ہوتی تھیں، جو اکثر فلموں میں ماں کے کرداروں میں جلوہ گر ہوتی تھیں اور ریلوے ٹریک پر ایک فلم کے سین کی شوٹنگ کے دوران ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی تھیں۔ انٹرنیٹ پر موجود ان کے بارے میں تقریباً تمام آرٹیکلز میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کے ایک مشہور پروڈیوسر محمد نثار حسین کی بیوی تھیں، جو سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے، کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔ نجمہ محبوب کے شوہر پی ٹی وی لاہور کے ایک شریف النفس پروڈیوسر قمبر علی شاہ تھے۔ ہمارے بہت سے کرم فرما ایسی بے بنیاد، جھوٹی اور سنی سنائی باتوں کو حقیقت سمجھتے ہوئے ہمارے ولاگز کے بارے میں انتہائی نامناسب رویہ کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹس دیتے ہیں۔
میں ان کو جاہل نہیں بلکہ نادان دوست کہوں گا۔ اگر آپ درست ہیں تو دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کریں، بے پر کی بات پر مت اڑیں یا اپنا فیصلہ صادر کریں۔ فلمی دنیا کے ایک لیجنڈ عنایت حسین بھٹی پر ہمارے ایک ویلاگ کے بارے میں ایک صاحب نے نہایت نامناسب انداز میں اپنے کومنٹ میں لکھا کہ عنایت حسین بھٹی نے قرآن حفظ نہیں کیا، آپ غلط معلومات نہ دیں۔ اب میں بات ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سلسلے میں وہ کوئی حوالہ دیتے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے تو تنقید کرنا تھی، حالانکہ ہم نے یہ بات ایک دستاویزی ثبوت ہونے کی بنا پر بیان کی۔ تنویر ظہور ایک سینئر کالم نویس اور مصنف تھے۔ انہوں نے لاہور کے ایک اخبار میں عنایت حسین بھٹی کے بارے میں پنجابی زبان میں ایک مضمون تحریر کیا، جس میں لکھا کہ عنایت حسین بھٹی نے اپنی والدہ سے قرآن حفظ کیا۔ ثبوت کے طور پر ان کا یہ مضمون پیش کرتے ہوئے مذکورہ سطور کو نمایاں کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم نہایت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہماری ویڈیوز کے ویوز لاکھوں میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تنویر ظہور ایک مستند اور ذمہ دار مصنف تھے۔ وہ بغیر کسی ثبوت کے اس کا ذکر اپنے مضمون میں یقیناً نہیں کر سکتے تھے۔ باہر غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، عنایت حسین بھٹی نے اپنی ماں سے چند پارے حفظ کیے ہوں یا قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا ہو۔ اس صورت میں بھی ان کو قرآن کا حافظ نہ کہیں تو کیا کہا جائے؟ ایسی تنقید یا اعتراض ہمارے جذبے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم انسان ہیں اور معلومات اکٹھی کرتے وقت غلطی ہو سکتی ہے۔ کسی فلم کا غلط نام لے سکتے ہیں، کوئی ریکارڈ یا تاریخ غلط بیان کر سکتے ہیں۔ آپ لاجک کے ساتھ اس کی تصحیح کریں، نہ کہ طنز کریں۔ اس سلسلے میں جو کرم فرما ہماری تصحیح کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ثبوت یا اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے قبل جن لوگوں نے ہماری غلطیوں کی درست نشاندہی کی، ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ ہم خود کو عقل کل تصور نہیں کرتے، بامعنی تنقید کا ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے میرے اردو کے لہجہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے تلفظ کی غلط ادائیگی کی نشاندہی کی، جس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ تاہم اتنا عرض کروں گا کہ دنیا کی ہر زبان علاقائی لہجہ کی محتاج ہوتی ہے، جس سے زبان دانوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے خیال میں آج کے ڈیجیٹل کے زمانہ میں یہ باتیں سیکنڈری ہو گئی ہیں۔ ایک دور تھا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور کسی حد تک فلمی دنیا میں تلفظ کو بہت ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، لیکن اب فری سٹائل کا زمانہ آ گیا ہے، اس لیے برداشت کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، باقی آئندہ کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور اہل وطن کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔